سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب اب 22 جولائی کو ہوگا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ پرویز الہی اور حمزہ شہباز نے دوبارہ انتخاب کے لیے 22 جولائی پر اتفاق کر لیا، جبکہ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے فواد چودھری نے یہ کہا کہ حمزہ شہباز منتخب نہیں، قائم مقام وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ یہی موقف ان کا کمرہ عدالت کے اندر بھی تھا، جبکہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حمزہ شہباز کے لیے قائم مقام وزیر اعلیٰ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے کسی مناسب لفظ کا استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب اب 22 جولائی کو ہوگا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ طے کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی اور حمزہ شہباز نے دوبارہ انتخاب کے لیے 22 جولائی پر اتفاق کر لیا، جبکہ فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حمزہ شہباز منتخب نہیں، قائم مقام وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کے لیے قائم مقام وزیر اعلیٰ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ کوئی مناسب لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سماعت کے دوران ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے اختیارات بھی طے کر دیے جائیں، یہ لوگ اقتدار میں آ کر بادشاہ بن جاتے ہیں، جس پر عدالت عالیہ کی عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ ہم مکمل طور پر خیال رکھیں گے اور یہ یقین دہانی بھی کروائیں گے اور اس معاملے کی نگرانی بھی کریں گے کہ کسی بھی قسم کی پکڑ دھکڑ نہ ہو۔ انتخاب جو ہے وہ 22 جولائی کا ہوگا اور اسی بارے مزید جان لیتے اپنے نمائندے لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل پنجاب میں جاری سیاسی آئینی اور قانونی بحران جو ہے وہ بالآخر حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا ہے کہ 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ انتخاب ہوگا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو نئی تاریخ تجویز کی گئی ہے، اس سے حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو پٹیشن جو تھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں قانونی ابہام ہے، تو اس کے لیے وقت بھی کم ہے، تو جس پر آج سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی اور پھر ارلی ہیئرنگ کی جو ہے وہ استدعا کی گئی، جس پر سپریم کورٹ میں یہ تمام دن جو ہے وہ آج سماعت کے بعد بالآخر یہ فیصلہ جو یہ اتفاق رائے سامنے آیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو سپریم کورٹ کی طرف سے شارٹ آرڈر موصول ہوتے ہی جو ہے پنجاب اسمبلی کا آج کا اجلاس جو ہے وہ 22 جولائی تک ملتوی ہو جائے گا، اور پھر جو ہے 22 جولائی کو اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوگا۔ اس دوران جو ہے جو دو معاملات اہم ہیں، جن میں ایک 5 مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے جو جاری کرنا ہے وہ بھی اس وقت تک معاملہ حل ہو جائے گا، اور جو 17 جولائی کو 20 پنجاب اسمبلی کے انتخابی حلقوں میں جو ہے وہ انتخاب ہو رہا ہے، ضمنی انتخاب، اس میں ضمنی انتخاب کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے، اور پھر جو ہے 22 جولائی کو بالآخر جو ہے وہ ایسے ایوان میں پولنگ ہوگی۔ تو یوں ایک پنجاب میں ایک ایسا سیاسی بحران تھا جو کہ شدت کا باعث بن رہا تھا، اختلافات کا باعث بن رہا تھا، دو اسمبلیوں کی بات ہو رہی تھی۔ بالآخر آج سپریم کورٹ کے اندر یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے ایوان میں ہی ہوگا، کسی اور مقام پر نہیں ہوگا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کو آسن انداز سے بنانے کے لیے جو ہے وہ ضروری اقدامات کریں، رولز کے مطابق جو ہے وہ چلا جائے، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ جب حمزہ شہباز جیل میں تھے تو وہ ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرتے تھے، تو آج کے جو اتفاق رائے ہے اس کے نتیجے میں دیکھا جائے گا کہ برادرانہ ماحول میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے انتخاب کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھا جائے کہ آج جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اب کچھ دیر میں ملتوی ہو جائے گا۔ آج وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس ایوان کے اندر ہونا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ مؤخر ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، ایک تو جو یہ سماعت آج دن بھر جاری رہی اس کا احوال بیان کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا جو تحریک انصاف کے وکیل تھے ان کے یہ دلائل تھے، ان کے وکلاء کے یہ دلائل تھے کہ جو الیکشن ہونا ہے اس کے لیے ہمیں سازگار ماحول بھی فراہم کیا جائے۔ جی دیکھیے، بنیادی طور کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف جو اس میں اپیل کنندہ تھی، ان کا بنیادی طور کے اوپر 2 بنیادی اعتراضات تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے، اور دوسرا وہ مناسب وقت کی استدعا کر رہے تھے عدالت سے کہ ہمارے جو ارکان اسمبلی جو بیرون ملک ہیں یا پاکستان میں بھی 6 لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے الیکشن کمیشن سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور جو 17 جولائی کا ضمنی الیکشن ہے اس تک یہ تمام تر جو کارروائی ہے وہ روک دی جائے اور اس کے اوپر ایک مناسب وقت دے دیا جائے۔
اس پر عدالت نے بڑا واضح طور کے اوپر جب پرویز الہی چودھری پرویز الہی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر تیار ہیں کہ حمزہ شہباز کنٹینیو کریں، تو اس کے بعد عدالت میں پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ بھی تسلیم کر لیتے کہ حمزہ شہباز ہی کنٹینیو کریں گے اور باہمی افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکالا جاتا، کیونکہ آئین کے مطابق تو بڑا واضح تھا کہ منیمم ٹائم میں 1 دن 2 دن یا میکسیمم 3 دن میں اس کا ری پول ہونا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور اس کے لیے عدالت نے بارہا وقت دیا پی ٹی آئی کو کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کنسنسس کر لیں، بصورت دیگر ہم پھر 2 دن یا 3 دن کے اندر آرڈر کر دیں گے کہ انتخاب ہو، ری پول ہو، اور جو بھی عددی اکثریت رکھتا ہے اس کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز کر دیا جائے۔ لیکن پی ٹی آئی حتی الامکان کوشش کرتی رہی کہ کسی بھی طریقے سے حمزہ شہباز عہدے سے ہٹ جائیں، یا ان کا کیونکہ الیکشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے غیر قانونی قرار دے چکی ہے، لہٰذا حمزہ شہباز کے پاس کوئی ایسا لیگل فورم نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کریں۔ تاہم عدالت یہ کہتی تھی بار بار کہ ہمارے پاس کوئی ایسا وے فارورڈ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے کے لیے اس اہم آئینی عہدے کو خالی چھوڑیں، اور جو پنجاب کے چیف ایگزیکٹو کا معاملہ ہے وہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہو جائے اس کے اوپر الیکشن کا۔ لہٰذا عدالت تقریباً 1:30 بجے یہ سماعت شروع ہوئی اور 5:30 بجے تک یہ سماعت چلتی رہی۔ ان 4 گھنٹوں کے دوران عدالت نے جو ہے وہ 3 مرتبہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اسپیکر پرویز الہی کی جانب سے یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا 22 جولائی کو وہی ہوگا، آج کا فیصلہ آئین اور قانون کی جیت ہے۔ اسپیکر پرویز الہی کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ کو سنواتے ہیں۔ آج الحمدللہ بڑا ہی اچھا فیصلہ ہوا ہے انصاف کے حوالے سے بھی، اور جو چیزیں ہم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بالکل آج مانی بھی گئی ہیں، اور وہ فیصلے میں بھی، اور خود چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ اتنی دیر کا کرائسس چل رہا ہے کئی ماہ سے پنجاب کے اندر، وہ آج سیٹل ہوا ہے۔ کوئی یہ پولیس اور وکٹمائزیشن کا عمل نہیں ہوگا، اور بالکل رولز کے مطابق چلا جائے گا، اور ہماری اس میں مشاورت بھی ہوگی، اور الیکشن جو ہے وہ 22 تاریخ کو ہوگا جمعے والے دن، جس میں پہلے وہ سارے نوٹیفکیشن ہو جائیں گے، نئے جو ممبر بننے ہیں جو لوٹے تھے ان کی جگہ پہ جو بھی ممبر بنیں گے ان کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا، اور ہاؤس مکمل ہو جائے گا، جس میں ہمارے 5 لوگ وہ بھی شامل ہیں منارٹی اور خواتین کے، ان کا بھی نوٹیفکیشن ہو جائے گا۔ تو اس کے مہنگائی میں پسے عوام پر ایک اور بار، پیٹرولیم مصنوعات کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی، گھریلو سلنڈر 19 روپے 62 پیسے مہنگا، جبکہ 2600 روپے کا ہو گیا۔ جون میں گھریلو سلنڈر کی قیمت 2581 روپے 35 پیسے پہ تھی۔ اوگرا نے ایل پی جی کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید جان لیں گے، ہمارے نمائندے علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علیم، یہ بھی بتایا گیا کہ اس اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی، جو ہمارے پاس میں ملی ہے، جو اوگرا نے نوٹیفکیشن کیا، اوگرا تو محض ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایل پی جی کی فی ٹن جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کے بعد سے جو جولائی کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایل پی جی کی جو فی کلو قیمت ہے اس میں 1 روپے 66 پیسے فی کلو کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جو گھریلو سلنڈر ہے 11.8 کلو کا جو گھریلو سلنڈر ہے وہ 19 روپے 62 پیسے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے، اور ایل پی جی کی جو نئی قیمتیں ہیں اس کا باقاعدہ اطلاق جو ہے وہ اعلان کر دی گیا ہے، اوگرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایل پی جی کی جو 1 کلو گرام کی نئی قیمت ہے وہ 220 روپے 42 پیسے ہو گئی ہے، اور گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت جو ہے وہ 2600 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل جو جون ہے، جون میں ایل پی جی کا جو گھریلو سلنڈر تھا وہ 2581 روپے سے زائد کا تھا، جو بڑھ کر اب 2600 روپے ہو گیا ہے، اور یہ جو نئی قیمتیں ہیں یہ جولائی کے مہینے کے لیے ہوں گی، جس کا باقاعدہ اوگرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا علیم ملک۔ قیمتوں کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 7232 میگا واٹ ہو گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 21,406 میگا واٹ اور طلب 28,638 میگا واٹ ہے۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 11,147 میگا واٹ ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔